أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين والله المعين. پہلے اصول کے دو قاعدے عرض کریں. اصالت القدم شک بلا تکلیف میں اصل براعت جاری. اس کی تشریح عرض کریں اور اصالت القدم کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز پروردگار کے علاوہ ان سب کے اندر اصل عدم جو اس لیے کہ پہلے نہیں تھی بعد میں وجود میں آئی. سب میں دیکھیں اصل عدم وجود میں آنا بعد میں ہے عدم وجود پہلے عدم. اس لیے ہر چیز میں اصالت العدم کرنا اصل یہ کا ریشہ یہ ہے کہ سب کے اندر اصل عدم اور اس کو وجود میں لانے کے لیے چار علتوں کا ہونا ضروری ہے جس کے نتیجے میں وجود میں آئے. لیکن پروردگار میں اصل اصالت الوجود پروردگار میں عدم کا تصور نہیں تو ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے کا اصالت العدم کائنات سے پروردگار کے علاوہ باقی چیزوں میں لیکن پروردگار میں اصالت الوجود باقی میں اصالت العدم ریشہ معلوم گے اس طریقے سے اصالت العدم ہے. اصل سب چیزیں عدم اس لیے یہ کہتے ہیں کہ جو تمام چیزوں کو بنانے کے لیے چار علتوں کی ضرورت ہے. پروردگار میں جو ہے بنانے کے لیے چار علتوں کی کون سی ضرورت ہے؟ وہاں پر ضرورت ہی نہیں ہے چار علتوں. کیوں؟ اس لیے کہ عدم کو وجود میں لانے کے لیے چار علتوں کی ضرورت ہے. وہاں پر تو عدم کا تصور ہی نہیں ہے کہ وجود میں لانے کا سوال پیدا ہو. اس وہاں پر چار علتوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ ریشہ مطلب کا جو آتا. آئیے دوسرا قانون یہ اصول کا بیان اور وہ ہے شک کے در تکلیف میں اصل براعت جاری. شک کے در تکلیف کا مطلب یہ ہے کہ آیا پروردگار کی طرف سے کوئی ذمہ داری ہم پر آئی ہے یا نہیں. ذمہ داری سے آنے ہی میں شک ہو جائے تو ایسی صورت میں اصل براعت جاری کریں گے تو انشاءاللہ ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں آئی ہے جب تک کہ ذمہ داری کا بیان نہیں آ. کیونکہ بیان کرنا خدا ہونا کام جب تک بیان نہیں ہے تب تک دیکھیں اصل براعت جاری کریں تو خود حساب بلا بیان ہے کہ بغیر جو ہے بیان کیا خدا نے مطابق حساب نہیں کر سکتا ہے. اس لیے اگر تکلیف ہو جائے کہ آیا تو تکلیف ہو تو ذمہ داری آئی ہے نہیں اس کے نا اپنے براعت جاری ہوتی ہے کیونکہ بغیر بیان کے پروردگار عالم جو ہے حساب نہیں دے سکتا. قابل اور حساب بنا گئے کسی کو اٹھا کر کے تھپڑ مار دیں کہتے کیوں تھپڑ مار اس لیے کہ آپ نے بولا کام کیوں نہیں کیا آپ نے بتایا نہیں تھا آپ بتانے کی کیا ضرورت آپ کو ایسے ہی کرنا چاہیے تھا تو کبھی ہے کریں تو بتائے بغیر کو اٹھا کر کے تھپڑ مار پہلے بیان کرنا چاہیے کہ یہ چیز کرو پھر ورنہ چاہے تو اٹھا کر کے تھپڑ مار دیں. ابھی بتایا نہیں ہے تو اٹھا کر کے تھپڑ مار دیں. یہ کبھی ہے پروردگار بغیر بیان کیے ہوئے تکلیف کو کبھی بھی حساب نہیں کرتا تو ہمیں حساب بیان کرتا. اب شک کے تکلیف آیا تو تکلیف ہو کے ذمہ داری آئی ہے یا نہیں آئی ہے اور ہمارے پاس بیان نہیں ہے تو شک کی تکلیف کی صورت میں اصل براعت ہے. یہ دو اصول کے قاعدے آپ نے بتائے. آج یہ دو اصول جو آج کی گفتگو اس میں انشاءاللہ استعمال ہوں گے. اس لیے یہ دو قاعدوں کی بتا سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الخامس پانچویں چیز احکام میت میں سے دفنہ میت کو دفن کرنا. والواجب مواراته فی الارض. واجب دفن میں یہ ہے مواراته کہ میت کو چھپا دیا جائے پوشیدہ کر دیا جائے فی الارض زمین کے اندر علی وجہ اس طریقے پر کہ یحرس جثته عن السباع کہ محفوظ ہو جائے
میت کا بدن درندوں سے یا کرو تو بچ جائے، محفوظ ہو جائے، جس تک ہو اس میت کا جسہ و بدن یعنی سباء درندوں سے وَيَكْتِمُ رَائِحَتُهُ جُثَّتُهُ یعنی بدن میت کا بدن درندوں سے محفوظ ہو جائے، وَيَكْتِمُ رَائِحَتُهُ عَنِ الْانتِشَارِ اور چھپ جائے رائحتہ میت کی بدبو عن الانتشار پھیلنے سے، بدبو جو ہے وہ پھیلے نہیں، اس لیے اس کو زمین کے اندر چھپا دیا جائے گا۔ واحترز بالارض عن وضعه في بناء ونحوه، کہا کہ میت کو زمین کے اندر چھپانا، بس اس کا مطلب کوئی بلڈنگ بنا کر یا کوئی ایسی عمارت بنا کر یا شیشے کا گھر بنا کر کے اس کے اندر چھپا دے تو کافی نہیں ہے، بلکہ زمین کے اندر چھپانا چاہیے۔ واحترز بالارض مصنف نے بھی احتیاطی ارض کی قید لگا کر کے، زمین کی قید لگا کر کے وضعه کہ اس میت کو رکھا جائے کہ بناء کسی بلڈنگ وغیرہ میں، کسی عمارت وغیرہ میں رکھنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، ورنہ صحیح بنا کرنا ہے، بنا کسی شیشے کا گھر بنایا جائے یا کوئی اور جو قسم کی چیز بنائی جائے تو زمین کے علاوہ وہ تو وہ فائدہ مند نہیں، یا بس سرداب وغیرہ میں رکھا جائے پھر بھی فائدہ مند نہیں۔ وَإِنْ حَصَلَ الْوَصْفَانِ اگرچہ یہ دو وقت حاصل ہو جائے کہ اس سرداب میں رکھنے کے نتیجے میں یا بلڈنگ میں رکھنے کے نتیجے میں درندوں سے اس کا جسم محفوظ بھی رہتا ہے اور اس کی بدبو جو ہے وہ پھیلتی بھی نہیں ہے، پھر بھی جو ہے وہ سرداب میں بلڈنگ کے اندر نہیں رکھیں گے بلکہ زمین کے اندر جو ہے وہ دفن کرنا ہے۔ اصل الوصفان اگرچہ کہ دو وقت حاصل ہو جائے کہ درندوں سے محفوظ بھی رکھتا ہے، بدبو سے بھی لوگ اس کی اذیت نہیں ہوتی ہے، مسئلہ نہیں ہوتی، پھر بھی جو ہے زمین میں دفن کرنا ضروری۔ مستقبل القبلۃ بوجهه ومقابل بدنه، در حالت کہ میت کو اس کے چہرے کے ساتھ قبلہ رخ دفن کرنا، یعنی اس کا چہرہ قبلے کی جانب ہونا چاہیے، یعنی اس طرح لیٹانا ہے کہ اس کا چہرہ جو دائیں طرف اپنی طرف قبلہ ہے، اس طرف چہرہ کرتی جو لیٹانا ہے، اور اس کا آگے کا جتنا بھی بدن ہے وہ بھی قبلے کی طرف۔ آگے کا بدن کیا ہے؟ اس سے مراد کے سینہ ہے، پیٹ ہے اور زیر ناف کی چیز ہے، وہ تمام جو ہے وہ قبلہ رخ ہونا چاہیے، چہرہ، سینہ، پیٹ اور زیر ناف وغیرہ چیز ہے وہ سب جو ہے وہ قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ اس کی کمر چل گیا مستقبل القبلۃ، قبلہ کے روبرو لٹانا، ایک بات یہ بھی میت کے چہرے کے روبرو قبلہ اور مقاصد بدن ہوئی اور میت کے آگے کے بدن جو ہے اس سے قبلہ رخ لیتا ہے، آگے کا بدن ہے سینہ، پیٹ اور جو ہے وزیر ناف ہے وہ روب قبلہ ہونا چاہیے، چہرہ اور آگے کا بدن جو ہے وہ روب قبلہ ہونا چاہیے۔ اعلیٰ جانب الایمن، قبلہ رخ لٹانا ہے اس کے میت کو دائیں جانب، یعنی دائیں جانب سیدھا ہاتھ ہوگا، اس کی دائیں جانب جو ہے وہ لٹانا ہے، یعنی صرف نہیں لٹانا ہے بلکہ ایک طرف دائیں جانب لٹانا ہے اور قبلہ رخ اس کا چہرہ اور جو ہے وہ آگے کا بدن ہونا چاہیے۔ اعلیٰ جانب الایمن، اس میت کو اس کے اپنے دائیں جانب لٹانا ہے جو قبلہ رخ بھی ہو، مع الامکان، امکان کی صورت میں دائیں جانب قبلہ رخ لٹانا، لیکن بعض اوقات امکان نہیں ہوتا کچھ وجوہات کی وجہ سے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ خفیہ کا مورد ہے یا کوئی خوف کا مورد ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ دائیں جانب نہیں لٹا سکتے ہیں، تو پھر جیسا امکان ہو اس کے مطابق لٹا جائے۔ ويستحب أن يكون عمقه أي الدفن مجازا أو القبر المعلوم بالمقام، عمقه یعنی اس قبر کی گہرائی، ایک انسان کھڑا ہو جائے، عام طور پر ایک انسان کھڑا ہو جائے، اس کی قد قامت کے برابر کھود کر کے اس کی گہرائی میں دفن کرنا مستحب ہے۔ ان کے حکم ضمیر کا ضمیر دفن کی طرف لوٹا ہے تو مجازن لوٹے گا، ٹھیک ہے۔ دفن کا حکم، دفن کی تو کوئی گہرائی نہیں ہوتی ہے، بس دفن بمانے کا مقام دفن ہوگا، مقام دفن
اس کو مجازن دفن سے تعبیر کرنا ہے. یہ تعبیر مرجع ضمیر جو لوٹے گی دفن کی طرف تو مجازی ہو جائے گا، کیونکہ دفن سے مراد مقام دفن ہے. یہ ضمیر کو لوٹے قبر کی طرف، عمق القبر. اور قبر کا لفظ پہلے ذکر نہیں ہوا ہے، اس لیے ضمیر جو ہے وہ حکمن لوٹے. حکم میں مقام دفن سے پتہ چلے گا کہ ضمیر قبر کی طرح لوٹی ہے، ابوین سدس کی طرح. جب ابوین کی ضمیر اس طرح میت کی طرح لوٹی، حکم میں تقسیم علم سے پتہ چلتا ہے کہ ضمیر میت کی طرح لوٹی. یہاں پر بھی جو ہے احکام دفن سے پتہ چلتا ہے کہ امکہو کی ضمیر جو ہے قبر کی طرف لوٹ. یہ دفن کے احکام کی معنی ہے. ويستحب مستحب ان يكون عمقه عمق الدفن. دفن کی طرف لوٹائیں گے زمین مجازن لوٹائیں گے کہ دفن جو اس کے اندر کوئی عمق نہیں ہوتا، بلکہ مقام دفن جو قبر ہے اس میں عمق ہوا کرتا ہے. اپنی دفن جو ہے مقام دفن مجازن جو دفن کا اگر قبر المعلوم بالمقام یا عمقه کی زمین قبر کی طرف لوٹے گی کہ المعلوم بالمقام، وہ قبر جو معلوم ہو جاتا ہے. یہ مقامیت جیسے کہ مقام دفن جو ہے، مقام احکام دفن سے پتہ چلتا ہے کہ زمین جو قبر کی طرف لوٹنا چاہیے. اس طرح مقام تقسیم ارث سے پتہ چلتا ہے کہ ابوین کی زمین جو ہے وہ میت کی طرف لوٹتی ہے. یہ مرنے کے بعد تقسیم ارث ہوتا ہے، زندہ رہنے کی صورت میں تقسیم ارث نہیں ہوتا. قبر جو معلوم ہے مقام احکام دفن سے. ان سے قبر جو ہے لحظہ قامت، ایک انسان کا قد و قامت ہوا کرتا ہے. قامت کا قد انسان کے قد کے برابر جو ہے مثل قد و قامت کے عمق ہونا چاہیے. قد و قامت کیا معتدل ہے، ایک قد و قامت معتدل ہونا چاہیے، نہ بہت زیادہ لمبا نہ بہت زیادہ تنگنا ہو، بلکہ متوسط آدمی جو ہے اس کا قد و قامت کے برابر کھودنا ہے عمق کے اندر. اقل الفضل الى الترقوة، اور کمترین فضل جو ہے فضیلت جو مستحب میں حاصل کرنا عمق والی تو الى الترقوة، یہ ہنسلی کی ہڈی جو گردن کے اوپر گردن کے ساتھ جو ہے یہ ہڈی جو نکلی ہوئی ہے اس ہڈی تک جو کھودا جائے. اگر پورا قد و قامت کے برابر نہیں کھودتے ہیں تو سمجھتے ہنسلی کی ہڈی تک کھودیں تاکہ عمق کی جو فضیلت ہے وہ حاصل ہو. اقل الفضل کمترین فضل جو کھودنے میں حاصل ہے الگ ترقوت گردن کی ہنسلی کی ہڈی تک جو کھودا جائے. فوضع الجنازة عند قربها من القبر بذراعين او بثلاث عند رجلين، اور مستحب ہے کہ جنازے کو رکھا جائے عند قربها من القبر، جب وہ جنازہ قبر کے نزدیک پہنچے، بذراعين قبر سے 2 ہاتھ دور جو رکھا جائے، اور بثلاث یا قبر سے 3 ہاتھ دور رکھا جائے. عند رجلین قبر کے پیروں کی طرف جو ہے وہ تابوت کو رکھا جائے. کیوں رکھا جائے؟ کیونکہ قبر کو ایک دفعہ جو ہے وہ نہیں، تابوت سے ایک دفعہ میت سے ایک دفعہ قبر میں اتارنا اچھا نہیں ہے، بلکہ آہستہ آہستہ پہلے رکھیں گے پھر دوبارہ رکھیں گے اٹھائیں گے، پھر دوبارہ رکھیں گے اٹھائیں گے، اور پھر جو ہے 4تھی مرتبہ میں اندر پر لے جانا ہے. یہ تاکہ جو ہے میت قبر سے مانوس ہو جائے. قربها من القبر، جب یہ جنازہ قریب ہو جائے قبر سے، بذراعین تو رکھا جائے 2 ذراع 2 ہاتھ کے فاصلے کے اوپر جو ہے جنازے کو رکھ دیا جائے، اور ثلاثاً یا 3 ہاتھ کے فاصلے پر جنازے کو رکھ دیا جائے. عند رجلین قبر کے پیروں کی طرف، یعنی قبر کے پیروں کی طرف جو ہے وہ جنازے کو رکھ دیا جائے. اب پہلی مرتبہ قبرستان میں جب آئے تو 2 ذراع یا 3 ذراع کے فاصلے پر جنازے کو رکھ دیا. وَنَقْلُ الرَّجُلِ بَعْدَ ذَلِكَ فِي 3 دفعات، اور مرد کو اس پہلی مرتبہ رکھنے کے بعد 3ری دفعہ میں قبر میں اتارا جائے، یعنی اس کے بعد پھر اٹھایا جائے، پھر رکھا جائے، تھوڑی دیر آگے چل کر پھر رکھا جائے، پھر جو تھوڑی دیر آگے چل کے پھر رکھا جائے، پھر 3ری مرتبہ میں وہ قبر کے اندر اتارا جائے. مثلا 3 ذراع کے فاصلے پر رکھا، پھر ایک ذراع چلے پھر رکھا، پھر دوسرے ذراع چلے پھر رکھا، پھر 3ری ذراع چل کر کے قبر کے اندر رکھا. تو یہ
وہ رکھنے کے بعد تیسری مرتبہ کے اندر قبر کے اندر مرد کو اتارا مرد کو نقل کرنا ہے، منتقل کرنا قبر کے اندر بعد ذالک رکھنے کے بعد ثلاث دفعات، تیسری دفعہ کے اندر منتقل کرنا قبر کے اندر حتی یتعقب للقبر، یہاں تک کہ میت مانوس ہو جائے قبر سے، آمادہ ہو جائے قبر میں جانے کے لیے، فَإِنزَالُهُ فِي الثَّالِثَةِ، اور میت کو نازل کیا اتارا جائے قبر میں فِي الثَّالِثَةِ تیسری مرتبہ کے اندر، وَالسَّقُّ بِرَأْسِهِ حَالَةَ الْإِنزَالِ، اور مرد کی قبر ہے تو اس کو سر کی جانب سے اتارا جائے، وَالسَّقُّ بِرَأْسِهِ، اور آگے لے کر آنا ہے میت کے سر کو حالت الانزال، حالت الانزال قبر میں اتار کے وقت پہلے جو اس کے سر کی جانب سے لایا جائے گا، والمرأة توضع مما يلي القبلة وتنقل دفعة واحدة وتنزل أرضا، جبکہ عورت کا قانون دوسرا کہ جس طرف قبلہ رخ عورت کو لٹانا ہے تو جس طرف عورت قبر میں پیٹھ کی جانب، پیٹھ جہاں پر عورت کی ہوگی، کمر جہاں پر عورت کی ہوگی، اس جگہ پر جا کر کے عورت کو زمین پر رکھنا ہوتا ہے قبرستان میں وارد ہونے کے بعد، جہاں پر قبلے کے پیچھے کا حصہ یعنی عورت کی جب پیٹھ پڑتی ہوگی وہاں پر زمین کے اوپر اس میت کو، تابوت کو رکھنا ہے۔ تابوت کو رکھنے کے بعد ایک دفعہ میں میت عورت کو اس قبر میں اتار دینا ہے، والمرأة توضع، عورت کو رکھا جائے گا زمین پر، مما یلی القبلة، اس جانب جو قبلے کے پیچھے پڑتی ہے، قبلہ مثلا سیدھے ہاتھ کی طرف پڑتا ہے تو الٹے ہاتھ کی طرف جو پیچھے کی طرف پڑتا ہے اس طرف جا کر کے تابوت عورت کو اتارنا ہے، تابوت عورت کو رکھنا ہے زمین کے اوپر، وتنقل دفعة واحدة، اور عورت کو ایک دفعہ میں جو قبر کے اندر پہلے تو زمین کے اوپر رکھیں گے قبلہ کی پشت کی طرف، پھر اس کے بعد ایک دفعہ میں قبر کے اندر عورت کو اتار دیا جائے، وتنزل أرضا، اور عورت کو سر کی جانب سے قبر میں نہیں اتارنا بلکہ ایک دفعہ یوں پورا کا پورا اتار دینا، سر کی جانب سے نہیں، پورا کا پورا جو ہے ایک دفعہ نیچے اتار دینا، سر کی جانب سے نہیں، وتنزل أرضا، اور عورت کو ارض میں نازل کرنا قبر کے اندر، هذا هو المشهور، یہ جو طریقہ بتایا گیا مستحب ہونے کا مشہور طریقہ، اور خالیۃ عن الكفاءۃ، اور اخبار خالی ہے کہ چند دفعہ روکنے کے بعد قبر میں اتارا جائے، عورت کے اندر وہ چیز ذکر نہیں کی ہے۔ وَنُزُولُ الْأَجْنَبِيِّ مَعَهُ لَلرَّحِمِ، اور کوئی اجنبی شخص اس میت کے ساتھ اترے گا قبر میں، کوئی رشتہ دار نہیں اترے گا قبر کے اندر، وَإِنْ كَانَ وَلَدًا، اگر کہ رشتہ دار بیٹا ہی کیوں نہ ہو وہ قبر میں نہیں اترے گا، إِلَّا فِيهَا فَإِنَّ النُّزُولَ الرَّحِمَ مَعَهَا أَفْضَلُ، کہتے ہیں نزول الأجنبي معه للرحم فإن كان ولدا، إلا فيها، مگر یہ کہ عورت ہو، اللہ فيها، اجنبی اترے گا میت کے ساتھ، کوئی رشتہ دار نہیں اترے گا، اگر کہ بیٹا ہی کیوں نہ، بیٹا بھی نہیں اترے گا، اللہ فيها، مگر یہ کہ عورت کا رشتہ دار اترنا چاہیے، ہاں عورت کا، اللہ فيها، مگر یہ کہ عورت ہو، فإن النزول الرحم معها أفضل، کیونکہ رشتہ دار کا اترنا معها عورت کے ساتھ افضل ہو، یہ بہتر ہے، والزوج أولى بها منه، اور شوہر بہتر ہے اس عورت کے ساتھ منه، اس باقی رشتہ دار کی نسبت، باقی رشتہ دار کی نسبت سے شوہر بہتر ہے، ومع تعذرهما، اور اگر شوہر بھی نہ ہو، کوئی باقی رشتہ دار بھی نہ ہو، فامرأة صالحة، تو ایک صالح عورت جو ہے عورت کے لیے اترے گی، ثم اجنبی صالح، پھر اگر کوئی عورت صالح بھی نہیں ہے ایک اجنبی صالح مرد اترے گا تو جو عورت کو دفن نہیں کر سکتا، وحل اوقات الاطفال، اور وہ
گرے تو کفن میں لگی ہوئی ہے تو کھول دینا مستحب ہے. من قبل رأسه اس میت کے سر کی جانب سے کفن کی گروں کو کھول دینا. ورجليه اور میت کے دونوں پیر کی جانب سے بھی گرت کو کھول دینا ہے. ووضع خده الأيمن على التراب خارج الكفن اور مستحب ہے کہ اس میت کے گالوں کو دائیں جانب کے گال کو رکھا جائے علی التراب مٹی کے اوپر خارج الکفن کفن سے خارج کر کے. وجعل شيء من تربة الحسین علیہ السلام معه اور تربت امام حسین علیہ السلام نے کوئی چیز رکھی جائے معه اس میت کے ساتھ تحت خده ہی اس میت کے گال کے نیچے رخسار کے نیچے. اور فی مطلق الکفن یا مطلق کفن میں جو ہے وہ میت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی تربت رکھی جائے. اور تلقاء وجهه یا اس میت کے چہرے کے سامنے اور مقابل میں تلقاء مقابل اس کے مقابل میں رکھی جائے روبرو رکھی جائے. اس دن میں سے کوئی بھی انجام میں تو استحباب وجود میں آ جائے گا امام حسین علیہ السلام کی تربت یا اس کے رخسار کے نیچے یا رخسار کے سامنے یا کفن کے اندر مطلقاً کہیں پر بھی رکھی جائے تو اس کے نتیجے میں استحباب تربت امام حسین علیہ السلام وجود میں. ولا يقطع في مصاحبته لها احتمال وصول نجاسة إليها. ولا يقطع مصاحبته لها کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم نے اس کفن کے ساتھ تربت امام حسین علیہ السلام کو قرار دیا تو اس کے نتیجے میں ممکن ہے کہ کوئی نجاست امام حسین علیہ السلام کی تربت پر آ کر کے لگ جائے. احتمال ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی تربت پر نجاست لگ جائے اور وہ بے احترامی ہونے کا خطرہ ہے امام حسین کی تربت کا. یہ احتمال موجود ہے کہ ہم اگر کفن میں رکھیں گے تو تربت نجس ہو جانے کا خطرہ ہے. ہاں یہاں پر وہ اصول ہم نے بتایا اصل ہر چیز میں عدم ہر چیز میں فقط احتمال شک کی بنیاد پر ہم کو کام نہیں کرتے بلکہ اصل ہر چیز کیا ہے اس کا ریشہ کائنات کی ہر چیز پہلے موجود ہے کہ بعد میں وجود میں اور ہر چیز کائنات کے اندر اصل یہ کہ عدم. بس اب شک کرتے کہ نجاست آئے گی یا نہیں اصل عدم کی بنیاد پر ہم کہیں انشاءاللہ نجاست نہیں پہنچے. ولا يقدر في مصاحبته لها کفن کا ساتھ میں ہونا تربت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اس ساتھ میں ہونے کو اشکال نہیں ہے. کیا اشکال نہیں؟ استعمال وصول نجاست کہ استعمال کسی نجاست پہنچ جائے اس تربت امام حسین علیہ السلام پر اور اس کے نتیجے میں تربت کی بے احترامی ہو جائے. اس کا استعمال جو ہے کوئی حرج نہیں ہے. استعمال کی وجہ سے کوئی چیز پرواہ نہیں کی جاتی. کیوں؟ اصالت آدھا نہیں ٹھیک ہے. اصل آدھا میں وصول نجاست ٹھیک ہے. اصل ہر چیز کے اندر عدم ظہور طہارت ہی الان ان کے ظاہراً کفن اس وقت تو پاک ہے اس لیے ظاہری طہارت کو ہی باقی رکھا جائے. ظہور طہارت ہی الان ان کے ظاہراً یہ کفن پاک ہے الان ابھی جب ہم تربت امام حسین علیہ السلام اس کفن میں جب رکھتے ہیں. وتلقینہ الشہادتین اس میت کو تلقین کرنا ہے شہادتین اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والاقرار بالائمہ اور مستحب کی تلقین کی جائے ائمہ معصومین کے اقرار کو واحدا بعد واحد ایک کے بعد ایک امام کا اقرار لینا. ممن نزل معه یہ تلقین کرنا اس شخص سے ہوگا کہ جو نزل معه جو نازل ہوا جو اترا ہے معه اس میت کے ساتھ قبر میں وہ تلقین پڑھے گا. انسان ولیًا اگر وہ اترنے والا ولی ہے تو ولی خود تلقین پڑھے گا. وَإِلَّا تَأْذَنَهُ وَإِلَّا اگر وہ اترنے والا ولی نہیں ہے تو وہ اترنے والا ولی سے اجازت لے گا تلقین پڑھنے کی. مُدْنِيًا فَاهُ إِلَىٰ أُذُنَيْهِ در حالت کہ تلقین پڑھنے والا نزدیک لے کر آئے گا. مدنی ضرور ہے نزدیک لے کر آئے گا. فاہو اپنے منہ کو الا اذنیہ مرنے والے کے دونوں کان کے قریب لے کر آئے گا. اور الا لہو
تلقین پڑھنے والا کہے گا اس مسجد سے اسما ثلاثا قبلہ، اسما کہے گا 3 مرتبہ قبلہ تلقین پڑھنے سے پہلے، اسما 3 مرتبہ کہے گا تلقین پڑھنے سے پھر کے بعد تلقین پڑھنے، والدعاء له، اور دعا کرنا بھی مستحب ہے مسجد کے لیے، بقولہ، وہ تلقین کرنے والا اپنے اس قول کے ذریعے سے، والدعاء له بقولہ، اور دعا کرنا مستحب ہے اس مسجد کے لیے، بقول ائمہ معصومین، ائمہ معصومین نے جو قول ہمیں دیا ہے ائمہ معصومین کے قول کے ذریعے سے دعا کرنا، بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ، یہ تو ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہم عبدک نزل بک، خداوندہ آپ کا بندہ نازل ہوا ہے آپ کے پاس، فانت خیر منزول، اور آپ بہترین وہ ذات ہے کہ جس کی طرف نازل ہوا جائے۔ اللہم افتح لہ فی قبرہ، خداوندہ وسیع کر دے اس مسجد کے لیے اس کی قبر میں، والحقہ بنبیہ، اور خداوندہ اس مسجد کو اس کے نبی کے ساتھ ملحق کر دے۔ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، یہاں پر جو اس کا ہم تو مسجد سے بہت سارے جو گناہ دیکھتے ہیں پھر بھی جا کے کوئی جملہ کہتے ہیں لا نعلم منہ الا خیرا، یہ اس کا ہے، مسجد سے بہت سارے گناہ دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی جو ہے یہ دعا پڑھتے ہیں اللہم لا نعلم منہ الا خیرا، اس سے کیا مطلب ہے؟ یہ سوال ممکن ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں اٹھے، کیونکہ یہ سوال ہمارے ذہن میں بھی اٹھا ہے جو ہم نے کچھ معلومات کرتی ہے وہ پیش کرتا ہے۔ اس کا جو سستا لکھا گیا تھا آخری، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہم لا نعلم منہ الا خیرا، جب مسجد اتنے گناہ دیکھتے ہیں مگر پھر بھی یہی جملہ کہتے ہیں مسجد کے بارے میں، تو آخری نے اس کا جواب دیا تھا کہ ہر مومن کے بارے میں یہ جملہ کہا جا سکتا ہے، چاہے بھی گناہ گار ہی کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر جو مراد لا نعلم منہ الا خیرا سے مراد ہے اس کے عقیدے کہ اس کے عقیدے میں ہم نے کوئی خرابی نہیں کہ وہ 12 امام کو ماننے والا، یہ آخری نے جواب دیا۔ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، ہم نہیں جانتے مسجد سے مگر کہ خیر کو جانتے ہیں، یعنی شیعہ اثنا عشریہ ائمہ کی عقیدت جو ہے کہ سلسلے میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں دیتا، وانت اعلم به منا، اور خداوندہ تو زیادہ جاننے والا اس مسجد کے بارے میں ہم سے، والخروج من قبل بیت اللہ، اور نکلے گا جو اس کے ساتھ اترا ہے وہ مسجد کے دونوں پیر کی جانب سے باہر نکلے گا قبر سے، لأنہ باب القبر، کیونکہ پیر کی جانب والا حصہ باب القبر کہلاتا ہے، اور باب وہ دروازہ ہوتا ہے جس سے آنا جانا ہوا، وفیہ احتراما للمیت، اور پیروں کی جانب سے نکلنا ایک قسم کا مسجد کا احترام بھی ہے، سر کی جانب سے نکلے تو گویا کہ بے احترامی ہوتی ہے، اور ٹھیک ہے احترام للمیت، وفیہ احترام للمیت، اور پیروں کی جانب سے نکلنا اس میں ایک قسم کا احترام بھی ہے مسجد کے لیے۔ والاحالۃ، احالہ کا مطلب ہے یوں کر کے مٹی ڈالنا، مٹی ڈالنا، احالہ یعنی یوں کر کے قبر میں مٹی ڈالنا، اس کو کہتے ہیں احالہ۔ احالہ جو ہے اس کا مطلب ہے مٹی ڈالنا، ظہور ظہور کب کہنا ہتھیلی، ہتھیلی کا ظاہری اس کا ہی ہے، ہتھیلی کے ظاہری حصے سے مٹی ڈالنا ہے احالہ کرنا، والاحالہ تو مستحب ہے کہ مٹی ڈالی جائے، احالہ کرنا للتراب، مٹی کو، من الحاضرین، وہ لوگ کہ جو مسجد کے اوپر حاضر ہوئے، غیر رہنے سوائے رشتہ دار کے، جو رشتہ دار ہیں ان کے علاوہ باقی لوگ احالہ کریں۔ اچھا، رشتہ دار کا معیار کیا ہے؟ رشتہ دار کا معیار یہ ہے کہ جو لوگ ارث پاتے ہیں، جو لوگ ارث پاتے ہیں، اور ارث میں چاہے طبقہ اول ہو، چاہے طبقہ دوم ہو، چاہے طبقہ چھٹم ہو، تینوں جو ہے وہ رشتہ دار میں شمار ہو، اور ان کے ساتھ صلہ رحم کرنا ضروری ہے، آنا جانا تعلقات رکھنا بھی لکھا ہوا ہے۔ ارث کے اندر جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ رشتہ دار ہیں، پہلے درجے کے، دوسرے درجے کے، تیسرے درجے کے، سب رشتہ دار ہوں۔ صاف کہنے کے نہیں، صاف کہنے غیر رشتہ دار کے لیے،
مرضات المستحب نہیں ہے، منع چلتی ہے. مستحب ہے غیر رشتہ دار، مستحب حاضرین جو غیر رہے ہوں ان کے لیے مستحب ہے. ظہور الحب ہے یعنی اپنے ہتھیلی کے ظاہری جیسے جو ہے وہ یوں کر کے ڈالنا ہے. مسترجعین در حالتی کے مٹی ڈالتے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کریں. مسترجعین کا یہی انا للہ و انا الیہ راجعون کریں. مسترجعین کا مطلب کرتے ہیں، مسترجعین کا مطلب نہیں قائلین در حالتی کے یہ لوگ کہنے والے ہوں گے جو حاضرین ہیں انا للہ